وہ کہتے ہیں آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا، ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا، سچ تو کہتے ہیں کہ ناداروں کی عزت کیسی۔ لوگ کہتے ہیں مگر آپ ابھی تک چپ ہیں، آپ بھی کہیے غریبوں میں شرافت کیسی۔ نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے ادوار بدلنے ہوں گے۔ اپنی ذلت کی قسم، آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پرکھنے ہوں گے۔ ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے، لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے، لیکن ان تلخ مباحث سے بھلا کیا حاصل؟ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ وجہ بے رنگی گلزار کہوں یا نہ کہوں، کون ہے کتنا گناہ گار کہوں یا نہ کہوں۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ کسی دوسرے انسان کو محروم کہہ سکیں، کسی دوسرے انسان کو کمزور کہہ سکیں، کسی دوسرے انسان کو کمتر کہہ سکیں؟ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کمتر ہے کون کمزور ہے۔ مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ جن کو ہم کمزور، محکوم اور کمتر کہتے ہیں، کہیں آخرت میں یہ اعلیٰ نہ ہو جائیں، اور جن کو آج ہم دنیا میں بہت اعلیٰ کہتے ہیں کہیں یہ کمتر نہ ہو جائیں۔ کیا بات ہے، ایک بریک لیں گے اور اسی کو یہیں سے ایلیبریٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، دیکھتے رہیے مارننگ فضا۔ اچھا جی، جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، دکھ جاتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا دیا پیسہ بھی ہوتا ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس کام، جاب، اولاد، فیملی، سب کچھ۔ مگر جو کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کاشف صاحب، ان کو ہم کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ان کو، معاشرے کو کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے؟ ایکچولی کسی نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ایک درویش سے میں نے، تو اس درویش نے کہا کہ ہم نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ جیسے آپ نے کہا کچھ خوش نصیب ہیں، کچھ کم نصیب ہیں۔ تو اس درویش نے کہا کہ اللہ نے کہا اگر یہی سوال میں تم سے کروں کہ میں نے تو تم لوگوں کو خوش نصیب اس لیے کیا تھا کہ تم ان لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر اس راستے سے گزارو کہ میں نے تمہیں دیا ہے، تم آگے دو، تو یہ تمہاری ذمہ داری تھی آگے دینے کی۔ اچھا، تم لوگوں کو خوش نصیب کیا ہی اس لیے تھا کہ تم لوگ اس نصیب میں سے کچھ آگے بھی تقسیم کرو گے، تم نے دوسروں کا نصیب بھی کھانا شروع کر دیا۔ واصف صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ کیا ہم اپنے نصیب پر خوش ہیں یا اس نصیب کو اور بڑھانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں؟ اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا بہت اچھا حال بابا جی شفاق احمد کہا کرتے تھے۔ ہم نے ایک دن کہا بابا جی خوش نصیبی میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بانٹ کر کیا جا سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس لیس پریویلیج جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو ہم محروم کہتے ہیں طبقے، جن کو ہم کمزور طبقات کہتے ہیں، اس کو اپلفٹ کرنے کی ذمہ داری جو تھی وہ خوش بخت لوگوں میں تھی، وہ خوش نصیب لوگوں میں تھی، وہ جن کو عطا کیا گیا ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ زکوٰۃ کا نظام کیا تھا؟ چیریٹی کا نظام کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 100 دیا ہے وہ اس میں سے 2.5 دے کر اس غریب کو جس کو 0 ہے اس کو 2.5 عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام لوگوں پہ چھوڑا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود اتر کر سب لوگوں کے گھروں میں جا کر اللہ نے رزق یا اللہ نے پانی نہیں فراہم کرنا ہوتا، اللہ نے انسانوں کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں تمہارے پاس آیا تم نے میری بات نہیں سنی، میں بیمار تھا تم نے میرا حال نہیں پوچھا۔ لوگ کہیں گے اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے پاس کیسے آ سکتے ہیں، آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تم اس کا پتہ کرنے نہیں گئے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اس نے ہاتھ پھیلایا تم نے اس کو کھانا نہیں دیا، میرا فلاں بندہ پیاسا۔ تو اللہ نے انسانوں کے ذریعے ہی چیک کرنا ہوتا ہے، انسانوں کے ذریعے ہی عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب لوگوں کا کام یہ ہے کہ اگر اس نصیب کو اور خوشی شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان غریبوں کا خیال کریں،
ان لوگوں کا جو ویک ہیں, جو کمزور ہیں, جو محکوم ہیں, جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. سر مگر ہمارے وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارا کوئی سٹاف ہے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ملازمہ چلی گئی ہے تو موسٹلی دیکھنے کو تو آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورنٹس میں ملتا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں, مگر ملازمہ جو ہے وہ ایک الگ کونے والی ٹیبل پہ جو ہے نا ادھر اس کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کو کچھ نہیں دیا ہوا, جو ان کے بچے کو پال رہی ہے, بچی کا دودھ بنا رہی ہے, بچے کے منہ میں جو ہے نا چسنی ڈال رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے, اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. ایسے کونے میں بٹھایا ہوا ہے کہ باقی بھی جو ریسٹورنٹ میں لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو اس کی وجہ سے کہ ملازمہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے. وہ دوسرے وہ کہیں گے کہ ہم ان کی ملازمہ کے ساتھ بیٹھیں گے, نہ اپنے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے نہ کسی کی کوئی ملازمہ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہے. اس کے بعد ان کی ٹیبل میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. اور کچھ ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں جس میں کہ جیسے گھر اگر واپس جا رہے ہیں گاڑی میں اگر جگہ نہیں ہے ملازمہ کی تو ملازمہ پیچھے ڈگی میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ پراپر اتنی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, 100% آپ کی بات ٹھیک ہے. بڑی بدقسمتی ہے سوسائٹی میں یہ ٹرینڈز جو ہیں اب زیادہ ہو گئے ہیں. شاید فضا پہلے بھی تھے مگر سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا, اسٹرانگ نہیں تھا, پتہ نہیں چلتا تھا. شروع سے ایسے ہیں دنیا. طارق عزیز صاحب بہت خوبصورت انسان تھے, پچھلے دنوں برسی تھی ان کی, بے شک. تو ان کی ایک اشعار دو یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں دنیا اتے مڈ قدیموں دو قبیلے آئے نے, ایک جنہاں نے زہر نے پیتے ایک جنہاں نے پلائے نے. یہ زہر پلانے والے لوگ ہیں, ان کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں ہے جو اس طرح سے سلوک کرتے ہیں, اس طرح کار کرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. یہ سیکھا ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ ہے اسلامی ملک جس کی خاطر قربانی دی تھی, جو کہتے ہیں کلمے کے نام پہ بنا تھا. حضرت ابو امامہ بن سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو سب سے غریب حبشی عورت ہے اس کا کیا حال ہے. کہا یا رسول اللہ وہ تو ایک غریب سی مسکین سی محتاج سی عورت ہے. کہا مجھے روزانہ اس کا حال آ کے بتایا کرو اور اس کی مدد کیا کرو. پھر ایک دن آپ نے کہا کہ اگر اس خاتون کو کچھ ہو جائے تو میں اس کا جنازہ خود پڑھاؤں گا. خاتون دنیا میں انتقال کر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں صحابہ اس کو لائے, دیکھا آپ محو استراحت تھے, جگانا آپ نے پسند نہیں کیا, ان کو دفنا دیا. آپ اٹھے, اٹھتے ہی آپ نے صحابہ سے پوچھا اس عورت کا کیا حال ہے, اس حبشی عورت کا. کہا یا رسول اللہ وہ تو رات انتقال فرما گئی. کہا مجھے کیوں نہیں بتایا. کہا آپ محو استراحت تھے, آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے وضو کیا اور کہا سب صحابہ میرے ساتھ چلو اور دکھاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اس کی قبر مبارک کے اوپر گئے اور وہاں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا دوبارہ اس کا. یہ ہے سیرت النبی. کیا آج اس کی, یعنی میں وہ کہہ رہا ہوں جو دنیا سے چلی گئی اور آج آپ کے ملازمین جو ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہ دنیا میں موجود ہیں, زندہ ہیں, سانس لیتے ہیں, آپ کے بچوں کو پال رہے ہیں, آپ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ گندگی آپ ڈالتے ہیں, گند والے آپ ہیں, نام ان کو ہم نے دیا ہوا, ہم نے ان کو بٹھا دیا اور ہم نے ان کو گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا. جیسے جانوروں کو نہیں لے کر آتے عید قربان کے اوپر ڈگیوں میں بند کر کے انسان کو اپنے جانور بنا کر پیش کیا ہوا ہے. اس کا حساب تو دینا پڑے گا. آپ کو بتانا تو پڑے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پریویلیج کلاس دی تھی. اللہ نے آپ کو کھانے کو دیا تھا, پینے کو دیا تھا, پہننے کو دیا تھا, بانٹنے کو دیا تھا, اور تم لوگوں نے یہ سلوک کیا ان لوگوں کے ساتھ. اگر یہی سلوک اللہ تمہارے ساتھ کرتا, بابا جی شفاق احمد کہا کرتے تھے بیٹا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرو ذرا ایک بار سوچ لینا اگر یہی سلوک تمہارے ساتھ ہو تمہیں کیسا لگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ جیسا سلوک آپ کرتے ہیں ویسا ہی ماحول آپ کے لیے بن جاتا ہے. پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, پھر آپ کو انسانیت یاد آ جاتی ہے, پھر آپ کو اعلیٰ حسب نسب یاد آ جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے آپ کو یاد نہیں آتا کہ جن کا آپ کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے, جن کا آپ کو کہا گیا ہے. میں آپ کو ایک میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں. کیسے ایک بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. جب مکے میں ظلم ہو گئے تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہاں مسلمانوں کا قافلہ چلا گیا. اب نجاشی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جس کا پیغام لے کر میرے پاس آئے ہیں محمد یہ پیغمبر ہیں نہیں ہیں. وہ بڑی دور تھا افریقہ میں. اس نے کہا کیسے پتہ چلے کہ یہ جس کا پیغام لے کر آئے ہیں, جس کا خط میرے نام لے کر آئے ہیں, یہ بندہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. کیا خوبصورت انسان تھا نجاشی. اس نے یہ نہیں کہا کہ ان سے پوچھو جو ان کے صحابہ ہیں, کہا محمد کا کوئی دشمن ہے ادھر. کہا جی پتہ کرتے ہیں. گئے, پتہ چلا حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا. پتہ چلا وہ آئے, کہا ان کو لے کر آؤ. دربار میں آئے
کیا سوال کیا ابو سفیان سے. کیا؟ کہا ابو سفیان محمد کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کہا یہ بتاؤ محمد اپنے کنیزوں اور اپنے غلاموں سے کیسا سلوک کرتے ہیں، اور جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان سے کیسے پیش آتے ہیں. ایک سوال پہ دیکھیے پرسنالٹی جج ہونے لگی ہے. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں ہم سائیکالوجسٹ. میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک سوال پہ سائیکالوجی میں نے دیکھا تو سیرت النبی میں دیکھا. اس نے کہا